بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب چینل اسد اسلامک ویوز۔ مکہ سے کربلا تقریباً 1731 کلومیٹر ہے۔ یہ فاصلہ گوگل میپ کے مطابق 18 گھنٹے بذریعہ مشینری مطلب گاڑی وغیرہ میں طے کیا جا سکتا ہے، مگر آج سے 1381 سال پہلے یہ فاصلہ ایک مشکل اور تکلیف دہ راستہ تھا، جس پر امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر 8 ذی الحج 60 ہجری یعنی 10 ستمبر 680 عیسوی کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ شروع کیا۔ سفر شروع کرنے کے بعد تاریخ کی کتابوں میں 14 مختلف مقامات کا ذکر ملتا ہے جہاں امام نے پڑاؤ کیا یا مختلف لوگوں سے ملے اور یا لوگوں سے خطاب کیا۔ اس آرٹیکل میں ان 14 مقامات کا سرسری ذکر کیا جائے گا تاکہ جو لوگ نہیں جانتے انہیں سفر اور راستے کی تھوڑی آگاہی ہو سکے۔ نمبر 1، الصفا۔ یہ پہلا مقام تھا۔ امام اس جگہ پر عرب کے مشہور شاعر الفرزت سے ملے اور اس سے کوفہ کے حالات پوچھے۔ شاعر بولا، کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ شاعر نے امام کو کوفہ جانے سے روکا، مگر امام اپنا سفر شروع کر چکے تھے۔ نمبر 2، ذات اراک۔ مکہ سے کوفہ جاتے ہوئے یہ دوسرا مقام ہے جو مکہ سے تقریباً 92 کلومیٹر پر ہے۔ اس مقام پر امام اپنے کزن عبداللہ ابن جعفر سے ملے اور اس مقام پر عبداللہ ابن جعفر نے اپنے دونوں بیٹوں اون اور محمد کو امام کی خدمت میں پیش کیا اور ساتھ ہی امام کو کوفہ جانے سے روکا، جس پر امام نے جواب دیا، میری منزل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 3، بطن العرومہ۔ یہ مقام ذات اراک سے کچھ کلومیٹر آگے ہے، جہاں امام نے قیس بن مشیر کے ہاتھ کوفہ والوں کو خط لکھا اور یہاں امام کی ملاقات عبداللہ بن متی سے ہوئی جو عراق سے آ رہا تھا۔ عبداللہ نے امام کو آگے جانے سے روکا اور بولا، کوفہ والوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، وہ اہل وفا میں سے نہیں، مگر امام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ نمبر 4، زرود۔ حجاز کی پہاڑیوں پر یہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا اور جہاں پر حجاز کی پہاڑیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور عرب کا تپتا ریگستان شروع ہوتا ہے، جہاں امام کی ملاقات زہیر ابن عقین سے ہوئی۔ اسے جب پتہ چلا کہ امام کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں تو اس نے اپنا تمام سامان اپنی بیوی کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ تم گھر جاؤ، میری خواہش ہے کہ میں امام کے ساتھ قتل ہو جاؤں۔ نمبر 5، زبالہ۔ اس مقام پر امام کی ملاقات 2 آدمیوں سے ہوئی جن کا تعلق عرب کے قبیلہ اسدی سے تھا۔ انہوں نے امام کو کوفہ والوں کے ہاتھوں جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر دی۔ امام نے فرمایا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اور بے شک وہ ہماری قربانیوں کا حساب رکھنے والا ہے۔ اس مقام پر امام نے اپنے ساتھ چلنے والوں کو بتایا کہ جناب مسلم اور جناب ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے اور کوفہ والے ہماری نصرت نہیں کریں گے۔ امام نے اس مقام پر فرمایا، جو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے۔ بہت سے قبائل جو راستے میں امام کے ساتھ اس امید پر چل پڑے تھے کہ انہیں مال و دولت ملے گی، اس مقام پر ادھر ادھر بکھر گئے اور واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور امام کے ساتھ ان کے اہل خانہ میں تقریباً 50 لوگ رہ گئے۔ نمبر 6، باطن العقیق۔
اس مقام پر امام اکرامہ قبیلے کے ایک آدمی سے ملے، جس نے امام کو آگاہ کیا کہ کوفہ میں آپ کا کوئی دوست نہیں، کوفہ کو یزید کے لشکر نے گھیرے میں لے لیا ہے اور اس کے داخلی اور خارجی دروازے بند کر دیے ہیں، اور کوفہ تشریف نہ لے جائیں۔ یہاں بھی امام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ نمبر 7، سورات۔ اس مقام پر امام نے رات بسر کی اور صبح اپنے قافلے سے کہا کہ جتنا پانی ہو سکتا ہے ساتھ لے لیں۔ نمبر 8، شرف۔ اس مقام پر امام کے ساتھیوں میں سے ایک چلایا کہ اس نے ایک لشکر کو اپنی طرف آتے دیکھا ہے۔ امام فوراً قافلے کا رخ موڑ کر قریب ایک پہاڑی کے پیچھے لے گئے۔ نمبر 9، ذو الحسم۔ اس مقام پر امام کی ملاقات حر اور اس کے 1000 سپاہیوں سے ہوئی جو پیاسے تھے۔ امام نے سب کو پانی پلانے کا حکم دیا اور بذات خود بھی سب کو پانی پلایا اور جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ اس مقام پر ظہر کی نماز ادا کی گئی اور سب نے مل کر امام کی امامت میں نماز ظہر ادا کی۔ اس مقام پر امام نے حر اور اس کی فوج سے خطاب کیا اور فرمایا، مفہوم: او اہل کوفہ، تم لوگوں نے میرے پاس اپنے قاصد بھیجے اور مجھے خطوط لکھے کہ تم لوگوں کے پاس کوئی امام نہیں اور میں کوفہ آؤں اور تم لوگوں کو اللہ کے راستے میں اکٹھا کروں اور تم لوگ میری بیعت کر سکو۔ تم لوگوں نے لکھا کہ آپ اہل بیت ہیں اور ہمارے معاملات کو ان لوگوں کی نسبت جو ناانصافی کرتے ہیں اور غلط ہیں بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں، مگر اگر تم لوگوں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور منکر ہو گئے ہو تو اہل بیت کے حقوق نہیں جانتے اور اپنے وعدوں سے پھر گئے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حر کے لشکر نے امام کو واپس نہیں جانے دیا اور انہیں گھیر کر کوفہ کی بجائے کربلا کی طرف لے گئے۔ نمبر 10، بیضہ۔ امام اگلے دن بیضہ پہنچے اور اس مقام پر پھر حر کے لشکر سے خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا، لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو، اللہ کے حرام قرار دیے کو حلال کہے، خدائی عہد و پیمان کو توڑے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے اور اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکم کرتا ہو، تو وہ شخص اپنی زبان، اپنے فعل اور اپنے ہاتھ سے اس بادشاہ کو نہ بدلے تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ ایسے شخص کو اس بادشاہ کی جگہ جہنم میں داخل کرے۔ امام نے اس مقام پر مزید فرمایا، مفہوم: لوگو، تمہیں معلوم نہیں کہ جن لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور اللہ سے منہ پھیرا، ملک میں فساد برپا کیا، حدود شرع کو معطل کیا اور مال غنیمت کو اپنے لیے مختص کر دیا، ایسی صورت میں مجھ سے زیادہ کس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کی کوشش کرے۔ میرے پاس تمہارے قاصد آئے اور خطوط پہنچے کہ تم نے بیعت کرنی ہے اور تم میرے مددگار بنو گے اور مجھے تنہا نہ چھوڑو گے، بس اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو گے تو سیدھے راستے پر پہنچو گے۔ امام نے یہاں لوگوں کو اپنے حسب و نسب کا حوالہ دیا اور فرمایا، مفہوم: اگر تم اپنے وعدے سے پھر جاؤ گے تو تعجب نہیں، تم اس سے پہلے میرے والد اور میرے چچا زاد بھائی مسلم کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہو اور عنقریب اللہ مجھے تمہاری مدد سے بے نیاز کر دے گا۔ امام کی تقریر سن کر حر نے امام سے کہا کہ
اگر آپ نے جنگ کی تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام نے فرمایا، تم مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ اور کیا تمہاری شقاوت اس حد تک پہنچے گی کہ مجھے قتل کر دو گے؟ حر کے لشکر پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ امام کو کربلا کی طرف گھیر کر لے جاتے رہے۔ نمبر 11، عزیز الجنات، اس مقام پر امام کی ملاقات ترماہ بن عادی سے ہوئی، جس نے امام کو کوفے والوں کے خطرناک ارادے سے آگاہ کیا، جسے امام پہلے ہی جانتے تھے، اور امام سے اپنے ساتھ کوہ آجا چلنے کی درخواست کی تاکہ امام وہاں پناہ لے سکیں۔ امام نے فرمایا، مفہوم، اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری قوم کو جزائے خیر دے۔ ہم میں اور ان لوگوں میں عہد ہو چکا ہے اور اب ہم اس عہد سے پھر نہیں سکتے۔ نمبر 12، کسر بنی مقاتل۔ فیصلہ ہو چکا تھا کہ امام کو کوفہ نہیں جانے دیا جائے گا، چنانچہ حر کے لشکر نے کوفہ کا راستہ بدل کر امام کو گھیر کر کربلا کی طرف لے جانا شروع کیا، اور امام راستے میں کسر بن مقاتل رکے، اور شام کے وقت میں امام نے فرمایا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ امام کے 18 سالہ بیٹے علی اکبر امام کے قریب آئے تو امام نے فرمایا کہ انہوں نے خواب میں کسی کو کہتے سنا ہے کہ یہ لوگ انہیں قتل کرنے والے ہیں، جس پر جناب علی اکبر نے امام کو تسلی دی اور فرمایا، مفہوم، کیا ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں؟ نمبر 13، نینوا۔ اس مقام پر حر کو ابن زیاد کا خط ملا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ امام جہاں ہیں انہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کر دو جہاں پانی اور ہریالی نہ ہو۔ حر نے امام کو ابن زیاد کا خط سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا، ہم اپنی مرضی سے نینوا میں خیمہ زن ہوں گے، جس پر حر نے کہا کہ ابن زیاد کے جاسوس ہر چیز کی نگرانی کر رہے ہیں، لہٰذا میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دے سکتا۔ پھر امام کا قافلہ ایک مقام پر پہنچا تو امام نے پوچھا، اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے جواب دیا، کربلا۔ امام نے فرمایا، یہ کرب و بلا کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں قتل شہید کیا جائے گا۔ نمبر 14، کربلا۔ امام کے حکم پر کربلا کے میدان میں خیمے گاڑ دیے گئے۔ دریائے فرات خیموں سے کچھ میل کے فاصلے پر تھا، اور یہ 2 محرم 61 ہجری کا دن تھا اور عیسوی کیلنڈر پر 3 اکتوبر 680 کی تاریخ تھی۔ نوٹ: اس آرٹیکل میں کربلا کے حالات تفصیلاً بیان نہیں کیے جا رہے۔ اس آرٹیکل کا مقصد امام کے مکہ سے کربلا تک کے سفر میں آنے والی منازل اور چیدہ واقعات کا ذکر کرنا تھا، تاکہ جو لوگ نہیں جانتے انہیں 1731 کلومیٹر کے امام کے اس سفر کی تھوڑی آگاہی ہو سکے۔ اسد اسلامک ویوز ویڈیو کو شیئر لازمی کریں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔